الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. آج کا عنوان ہے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان عمدہ تعلقات. عام طور پر یہ تصور دینے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور امت میں اختلاف و انتشار کی ہوا دینے کی مکمل ترین کوششیں ہوتی ہیں. جھوٹے کذاب اور منکر الحدیث راویوں کے ذریعے سے من گھڑت واقعات اس طریقے پر بیان کیے جاتے ہیں کہ سننے والا یہ تصور لیتا ہے کہ صحابہ کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان اچھے تعلقات نہیں تھے، اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ امت کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا ہو. جبکہ قرآن کریم کی آیات کو اگر بغور سماعت کیا جائے، بغور ان کا مطالعہ کیا جائے، انہیں پڑھا جائے اور محدثین کے طرز پر صحیح راویوں کو اور ان کی روایات کو پرکھ کر بات کی جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کے اور اہل بیت کے درمیان کوئی خلفشاری نہیں تھی، کوئی تنازع اور انتشار اور اختلاف نہیں تھا، بلکہ ان کے درمیان بہترین اور عمدہ تعلقات تھے. آج کے اس پورے بیان کا خلاصہ بس یہی ہوگا اور یہی بات باور کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی کے تمام صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، اسی طرح رسول اکرم علیہ السلام کے گھرانے کے افراد آپس میں محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ اور الفت کے ساتھ رہا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے ملاقات کی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایمان میں ملاقات کرنے کے بعد ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ کے اہل گھرانہ کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا جاتا ہے.
جب ہم قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے اس کو آپ سنتے چلیے. قرآن کریم کی چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور ان میں یہ بات بالکل آشکارا اور واضح ہو جائے گی کہ ان کے درمیان الفت و محبت تھی, کوئی خلف شاری, ناچارگی, تنازع, اختلاف اور انتشار قطعا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ تم سب اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوط تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں انتشار اور افتراق نہ کرو, آپس میں تفرقہ اور جدائیگی نہ ڈالو. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. اور نعمت کون سی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا بس تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے, اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. تو یہ قرآن کریم کی آیت بالکل واضح کر رہی ہے کہ ایمان لانے سے پہلے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے سے پہلے عرب کے قبیلوں میں, عرب کے خاندانوں میں دشمنیاں تھی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے درمیان نبی کی صحبت کی وجہ سے, نبی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت پیدا فرما دی ہے. اب اس قرآن کریم کی آیت کے بالکل واضح ہونے کے باوجود یہ تاثر دینا کہ ان کے درمیان عداوت اور دشمنی تھی, یہ آیت قرآنیہ کے قطعاً اور صریح خلاف ہے. جب قرآن کریم یوں اعلان کرتا ہے کہ پہلے دشمنی تھی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی, اب کسی انسان کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ ایسا پروپیگنڈا کرے جس سے یہ تاثر دینا چاہتا ہو کہ ان کے درمیان عداوت اور دشمنی تھی. وہ دشمنی تو ختم کی جا چکی ہے, اور جس دشمنی کو اللہ نے ختم کر دیا ہے اور اس کی جگہ دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی ہے, دنیا میں لاکھ پروپیگنڈے کیے جائیں اس محبت کو کوئی مٹا نہیں سکتا, نہ کسی کے اندر طاقت و قوت ہے. اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جس نے آپ کی اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کی مدد فرمائی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور ایمان والوں کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی ہے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اگر آپ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ خرچ کر ڈال دے تب بھی آپ ان کے درمیان الفت نہ ڈال سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے درمیان الفت اور محبت ڈالی ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بالکل واضح اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد الرسول اللہ اگر تمام زمین کا خزانہ خرچ کر کے صحابہ کے آپس میں محبت کے, بھائی چارگی کے رشتے قائم کرنا چاہتے, ان کے دلوں میں محبت ڈالنا چاہتے, تو اللہ فرماتے کہ آپ ان کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. ان کی دشمنی کو ختم کر کے الفت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ڈالی گئی ہے. یہ آیت کریمہ بالکل واضح بتا رہی ہے کہ جو آپ پر ایمان لانے والے افراد تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کی گئی ہے. ایسے ہی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. اللہ فرماتے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی, اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو ٹھکانہ دیا, ان کی مدد کی, اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور ایک دوسرے کے دوست ہے, آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے.
تو یہ آیت کریمہ بالکل واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ چاہے مہاجرین کے تعلق رکھتے ہوں یا رسول اللہ کے وہ صحابہ ہوں جنہوں نے ان کی مدد کی ہے، انصار مدینہ ہوں، آپس میں وہ ایک دوسرے کے دوست اور ولی ہیں، ان کے درمیان کوئی ناچاکی، کوئی اختلاف اور کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ آیت بالکل واضح طور پر ان کی محبت کی علامت و نشانی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بالکل واضح طور پر اعلان فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، جو کفار کے مقابلے پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ اب جب قرآن کریم میں آپس کے تعلق سے یہ بات بیان فرما دی کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، اب قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف کوئی مضبوط سے مضبوط روایت لے آئے، اس آیت کریمہ کے مقابلے پر وہ چل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اعلان کر دیا ہے کہ آپ کے صحابہ وہ ایک دوسرے پر مہربان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنے والے ہیں، ان کے درمیان کوئی سختی کا یا دشمنی کا، عداوت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور آپ کے ساتھیوں میں جس طرح صحابہ ہیں، اسی طرح آپ کے اہل بیت بھی والذین معہ میں داخل ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت تو اور زیادہ ساتھ رہنے والے ہیں گھر کے باہر۔ اب جن ذات قدسیہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بالکل واضح اعلان ہو کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان اور رحم دل ہے، اب ایسے واقعات بیان کرنا جو جھوٹے راویوں سے بیان کیے گئے ہیں، جو کذاب راویوں نے ذکر کیے ہیں، اور منکر الاحادیث لوگوں نے جو پروپیگنڈے کیے ہیں دشمنی کے، عداوت کے، اور اپنی جانب سے من گھڑت واقعات کے ذریعے سے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی جو کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ مذکورہ آیات نازل فرمائی ہے، یہ ان تمام لوگوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ تمام ایمان والے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ شاید تم پر رحم فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں بھی بالکل واضح اعلان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق وہ اخوت کا، بھائی چارگی کا اور ہمدردی کا ہے، وہ دشمنی کا اور عداوت کا نہیں ہے۔ تو یہ 5 آیات ہیں، اس کے علاوہ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں، ان میں اگر غور کیا جائے، انہیں دیکھا جائے، پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، اور پھر تفسیروں میں مفسرین کے اقوال پڑھے جائیں تو یہ بات بالکل واضح اور آشکارا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے تمام صحابہ، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے گھر والے وہ آپس میں محبت و بھائی چارگی کے ساتھ رہنے والے تھے، ان کے درمیان کوئی عداوت اور دشمنی نہیں تھی۔ اگر بات ان آیات کریمہ کو بیان کرنے کے بعد یہی ختم کر دی جائے تو جو آدمی مکمل ایمان رکھتا ہو قرآن پر، اس کے لیے یہی کافی ہے، آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چند باتیں اور بھی ان کے علاوہ میں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ تمام صحابہ اور اہل بیت ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک دوسرے پر مہربان تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کتنا گہرا تعلق تھا اس کا اندازہ آپ لگائیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام اہل جنت عورتوں کی سردار ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے۔ اس نکاح کے متعلق آپ کو یہ بات واضح طور پر سماعت کرنی ہوگی
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے کوئی رشتہ نہیں مانگا. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رشتہ مانگنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اشارہ دیا اور رسول اکرم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تاکہ آپ حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگیں اور آپ کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہو سکے. اگر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت علی سے کوئی عداوت ہوتی، کوئی دشمنی ہوتی، تو وہ ہرگز حضرت علی کو یہ مشورہ نہ دیتے کہ تم نبی کی خدمت میں جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ مانگ لو. اور یہ واقعہ ملا باقر مجلسی نے بھی اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر و عمر پہنچے تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں کام کر رہے تھے. ملاقات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں نکاح کا پیغام دوں، نکاح کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے، اخراجات کی ضرورت ہے. مگر حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم کے مشورے سے وہ نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی زرہ فروخت کر دو. زرہ جو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے لوہے کی ہوتی ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے اپنے بدن پر. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اسے فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں. راستے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ کی زرہ 400 درہم میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدتے ہیں اور زرہ خریدنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہو گئی اور یہ 400 درہم آپ کے ہو گئے. حضرت علی فرماتے کہ ٹھیک ہے، میں نے زرہ بیچی، اب رقم میری ہے اور زرہ آپ کی ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ زرہ بھی میری جانب سے آپ کو ہدیے میں دی جاتی ہے، رقم بھی آپ کی ہے اور یہ زرہ جو میں نے خریدی ہے یہ زرہ بھی آپ کی ہے. اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت عثمان کا یہ ایثار بیان کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت میں آتا ہے بہت بہت دعائیں دیتے ہیں. یعنی بس دعائیں دے دی بلکہ روایت میں آتا ہے بہت بہت یعنی کثیر دعائیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی ہیں. اور دعائیں جس قدر حضرت عثمان نے حاصل کی ہے شاید کوئی دوسرا حاصل نہ کر سکا ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مکان خرید کر مسجد میں دے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. عثمان ابن عفان مکان خریدتے ہیں، مسجد نبوی کے حوالے کرتے ہیں اور مسجد نبی کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور نبی کی دعا عثمان کے حصے میں آ جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مکان خریدو جو مسلمانوں کے لیے وقف ہو. حضرت عثمان ابن عفان مکان خرید کر مسلمانوں کے درمیان وقف کر دیتے ہیں اور نبی کی دعا آپ کے حصے میں آ جاتی ہے. بہرحال وہ آپ کی فضیلتیں ہیں. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ کے نکاح کا اور ان سے رشتہ طے کرنے کا، نبی کرم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجنے کا مشورہ دیا ہے. اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی اس طرح مدد فرمائی ہے کہ آپ نے 400 درہم بھی دیے ہیں اور زرہ بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی. اور پھر یہ جو رقم حضرت عثمان نے دی ہے اسی رقم سے گھر کا سامان خریدا جاتا ہے، اسی رقم سے خوشبو خریدی جاتی ہے اور اسی رقم سے جو حضرت عثمان نے ادا کی ہے اسی رقم سے حضرت فاطمہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر بھی ادا فرماتے ہیں. اب آپ بتائیں یہ دشمنی کی علامت ہے یا پیار و محبت کی؟ یہ نشانی الفت و محبت کی ہے یا عداوت و دشمنی کی؟ اگر دشمنی ہوتی تو یہ ہرگز نکاح کا مشورہ نہ دیتے اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز اس طرح کی مدد حضرت علی المرتضی کی نہ فرماتے. تو یہ بات بالکل واضح کر رہی ہے
کہ خلفائے ثلاثہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی اختلاف اور انتشار نہیں تھا، بلکہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان تھے، ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے تھے اور ایک دوسرے پر ایثار کرنے والے تھے۔ اسی طرح بس تھوڑے بیدار ہوتے ہیں، صحیح بیٹھے رہے، جو ادھر ہیں وہ بھی سیکھ جائیں۔ ادھر آ جاؤ، اندر جگہ ہے، ادھر بھی ہوا چل رہی ہے، ادھر پنکھے بھی چل رہے ہیں اندر۔ آگے ایک اور واقعہ ملاحظہ کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کو پہلے کھو چکا ہوں اور اپنی ماں کے بعد میں تمہیں ہی اپنی ماں سمجھتا تھا۔ اتنا گہرا تعلق ہے رسول اکرم علیہ السلام کا۔ جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، ان کی قبر کھودنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی سنیں، جب آپ کو قبر کے اندر اتارا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عباس اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے اندر اتارا ہے۔ جس آدمی سے دشمنی ہوتی ہے لوگ اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے، اور یہاں قبر کھودنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور قبر میں اتارنے والے رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بات بالکل واضح کرتی ہے کہ مرنے میں جینے میں یہ لوگ شریک رہتے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے اور ماں کا نام بھی فاطمہ ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح مہاجرین کو بلا کر لاؤ اور انصار کو بلا کر لاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جب یہ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دوں، لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اللہ کے حکم سے علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، نکاح کے لیے 2 گواہ ہو جاتے کافی تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح میں بطور گواہی کے حضرت ابو بکر کو بلوایا ہے، حضرت عمر کو بلوایا ہے، حضرت عثمان اور حضرت طلحہ اور زبیر کو بلوایا ہے، اور انہیں بلا کر نکاح کا گواہ بنا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی سے نکاح کیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان صحابہ سے الفت اور محبت نہ ہوتی تو اپنی بیٹی کے نکاح میں انہیں شریک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا الفت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ انہیں بلوانا اور پھر نکاح کا گواہ بنانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی عداوت اور دشمنی قطعاً نہیں تھی، بلکہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان، محبت اور دوستی کے ساتھ رہنے والے افراد تھے۔
جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد، تو آپ کے کفن دفن کا انتظام کرنے والی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ ہی نے کفن وغیرہ پہنایا ہے، اور مکمل تیاری آخرت کی سفر کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس نے انجام دی ہے۔ اور اخیر وقت میں جب آپ بیمار تھی اور اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس وقت میں خدمت کرنے والی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ علامت و نشانی ہے اس بات کی کہ ان کے درمیان محبت تھی۔ اور پھر کئی روایتیں ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھایا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام 6 مہینے پہلے وصال فرما چکے تھے۔ اب آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے؟ اس سلسلے میں کہ نام تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، لیکن ہاشمی قبیلے کے 3 بزرگ حضرت امام زین العابدین علیہ الرحمہ، امام باقر علیہ الرحمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تینوں بزرگ اور اس کے علاوہ 3 اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، آپ کی نماز جنازہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کرائی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بھی روایت ہے، اسی طرح روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ہے، اور 6 افراد سے منقول ہے، جن میں سے 3 افراد وہ اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو آدمی ڈگمگ کرتا ہو وہ حوالے میرے پاس دیکھ سکتا ہے، کیونکہ بہت سے افرادوں کی فطرت ہوتی ہے پروپیگنڈا کرنے کی، ان کی فطرت ہوتی ہے تنقید کرنے کی، چاہے ان کے سامنے کتنی واضح بات بیان کر دی جائے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہوں یا میں قرآن کی آیات کی مخالفت کر رہا ہوں، میرے دماغ میں کوئی بات نہ آئے، مجھے آیت کا بھی انکار کرنا ہے اور حدیث کا بھی انکار کرنا ہے۔ جب یہ ذہنیت لوگوں کی بن جاتی ہے، اب ان کے سامنے ایک نہیں بلکہ قرآن کریم کی 6000 آیتیں پڑھ دی جائیں، ان کی سمجھ میں کوئی مسئلہ نہیں آ سکتا۔ لیکن جب دل صاف ہو جائے اور دل سے کدورتیں نکل جائیں اور آدمی کسی بھی روایت کو راویوں کے تعلق سے سمجھے اور محدثین کے اصول کے مطابق کسی روایت کو پرکھنے کی کوشش کرے اور محدثین کے اصول کے تناظر میں اس روایت کو ضعیف قرار دے یا صحیح قرار دے یا راوی کو مدلس قرار دے، یہ تمام کا تمام اگر اصول محدثین کے مطابق کرے گا تو اس کی بات بدنی ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ نہیں جانتا کہ ضعیف روایت کیا ہے، صحیح روایت کیا ہے، متروک روایت کیا ہے، اور مدلس راوی کون ہے، متروک راوی کون ہے، ایسا آدمی جسے اصول حدیث کا ایک اصول یاد نہ ہو، وہ آدمی روایات کے تعلق سے اپنی عقل میں نہ آنے کی وجہ سے مخالفت کر دے، اس کی دنیا اور آخرت میں بربادی کے علاوہ کوئی اور مقدر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ اقوال ہیں اور روایات ہیں، بہرحال 3 راوی ہیں اہل بیت کے، حضرت زین العابدین، امام باقر اور حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ حضرت فاطمہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی ہے۔ ثبوت اور حوالے کوئی نہیں مانگتا، کتابیں دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، بس پروپیگنڈا کرنا ہے، چائے کی دکانوں پہ، سبزیوں کی دکانوں پہ، چوراہوں پر، بیٹھکوں میں۔ اگر کسی بات میں ڈاؤٹ ہے تو آئیں اور کتابیں دیکھیں، اور کتابیں اپنی نہیں، کتابیں غیروں کی بھی دکھائی جا سکتی ہیں اور ان کی کتابوں کے مکمل حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن کسی آدمی کو فرصت نہیں ہے، فرصت ہے پروپیگنڈا کرنے کی۔ یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں، ایسے ایسے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، ایسے ایسے افسانے تراشے جا رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہیں، اور ان صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو آپس میں محبتیں اور الفتیں ہیں ان کو
نیست و نابود کرنے کی مکمل سازشیں اور مکمل طور پر پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جن کے درمیان محبت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنیہ میں کیا ہو، ان کی الفت و محبت کو یہ معمولی سے چراغ بجھا نہیں سکتے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اس کو آپ ایک رشتے کی بنیاد پر سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آپس میں دوستی ہوتی ہے، لیکن دوستی سے بڑھ کر رشتہ داری ہوتی ہے۔ جس آدمی کے ساتھ آدمی اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اس سے اپنے قبیلے کا تعلق جوڑتا ہے، تو وہ دوستی سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر اور آپ کی بیٹی ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے خسر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ اور داماد سے آدمی اسی طرح کا تعلق رکھتا ہے اس طرح اپنی حقیقی اولاد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ اور بعض مقام پر اپنی سگی اور حقیقی اولاد کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کیا جاتا جو اپنے داماد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کا، اس رشتے کے علاوہ اگر کوئی اور رشتہ نہ بھی ہو تب بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے لیے یہی ایک رشتہ اور یہی ایک بنیاد کافی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی کے گھرانے کے ساتھ تعلقات ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیوی تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت جعفر طیار یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس بیوہ بھاوج کا نکاح وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے۔ بے شمار صحابہ تھے اور مدینہ منورہ میں بے شمار افراد تھے، لیکن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس بیوہ بھابی کے لیے جو منتخب کیے ہیں وہ ذات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی اسماء بنت امیس سے خود نکاح فرمایا ہے۔ حضرت جعفر کی دو اولاد ہیں حضرت اسماء بنت امیس سے، اور محمد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں وہ بھی اسماء بنت امیس سے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی سے حضرت عون اور یحییٰ، یہ دو بیٹے علی المرتضی کے اسماء بنت امیس سے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت علی کے دو بیٹے، حضرت جعفر جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں ان کے دو بیٹے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے محمد، یہ پانچوں کے پانچوں اسماء بنت امیس سے ہیں، اور آپس میں ان کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ بیٹے تو ابو بکر کے، حضرت جعفر کے اور حضرت علی کے ہیں، لیکن ماں پانچوں کی ایک ہے۔ اب یہ حضرت ابو بکر کی اولاد اور حضرت علی اور حضرت جعفر کی اولاد کے درمیان کتنا گہرا خون کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اب کتنا مضبوط رشتہ ہے۔ اب اس رشتے کو معمولی سی پھونک کے ذریعے سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا اسی رشتے میں جو ایک اور رشتہ ہے وہ بھی آپ سمجھیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور آپ کی بیوی ہیں، ان کی ایک بہن ہے ام فضل، کیا نام ہے؟ ام فضل۔ وہ نکاح میں ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ہم زلف ہو جاتے ہیں۔ ہماری زبان میں رشتہ کہا جاتا ہے ساڑھوں کا رشتہ۔ اسی طرح حضرت سلمہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہے، یہ بھی اسماء بنت امیس کی بہن ہے۔ تو حضرت حمزہ جو چچا ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے اور رسول اکرم علیہ السلام کے، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمزل بن جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت امیس کی ایک بہن ہے، ان کا نام ہے میمونہ۔ ابھی یہ میمونہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ اور تمام ایمان والوں کی ماں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق ساڑو اور حمزل رسول اللہ کے بھی بن جاتے ہیں۔ اب اسی ایک رشتے کی وجہ سے کتنے رشتے نکل آئے کہ آپ حضرت نبی اکرم علیہ السلام کے بھی ساڑو ہیں، حضرت عباس کے بھی ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، نام عبد الرحمن۔ ان عبد الرحمن کے نکاح میں ہے قریبۃ الصغریٰ، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ قریبۃ الصغریٰ کی بہن ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ام سلمہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ اور آپ کی بیوی اور تمام مؤمنین کی ماں ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق جس طرح رسول اللہ کے ساڑو حمزل میں، اسی طرح ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اکرم علیہ السلام کے حمزل بن جاتے ہیں۔ تو کتنا گہرا رشتہ ہے۔ اور پھر انہی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے حفصہ، کیا نام ہے؟ حفصہ۔ یہ کس کے نکاح میں ہے؟ یہ حضرت حسین جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے نکاح کے اندر ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام صدیق اکبر کے داماد اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ اب یہ بنیاد محبت کی ہے یا دشمنی کی؟ اگر آپس میں عداوت ہوتی تو کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا نکاح حضرت ابو بکر کے گھر کے اندر کر دیتے؟ دشمن کی بیٹی قبول نہیں کی جاتی، ان سے رشتہ نہیں لیا جاتا۔ رشتے کی بنیاد محبت پر ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر یا آپ کے بیٹے عبد الرحمن کے دل میں اگر قدورت ہوتی یا اہل بیت سے عشق اور محبت نہ ہوتا تو کیا آپ اپنی بیٹی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد اور آپ کے نکاح میں دے دیتے؟ ہرگز نہیں دے سکتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں زین العابدین، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر اور زین العابدین بن حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کے پوتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، یہ دونوں کے دونوں آپس میں خلیرے بھائی ہیں۔ ایک بہن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، نام رکھا گیا زین العابدین، اور علی نام ہے زین العابدین سے مشہور ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں محمد، ایک بہن محمد کے نکاح میں ہے، ان کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، نام رکھا گیا قاسم۔ تو یہ قاسم اور زین العابدین علیہم الرحمہ یہ دونوں آپس میں خلیرے بھائی ہیں۔ ایک پوتا ہے علی المرتضیٰ کا اور دوسرا پوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آدمی اپنے خلیرے بھائی سے کتنی محبت رکھتا ہے سب جانتے ہیں۔ اب یہ خونی رشتے ہیں،
اور پھر آگے اور چلیے، حضرت زین العابدین ان کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، نام ہے امام باقر علیہ الرحمہ۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد اور ان کے بیٹے قاسم جو زین العابدین کے خلیرے بھائی ہیں، ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، نام ہے ام فروا۔ کیا نام ہے؟ ام فروا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی ہیں، اور امام باقر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے۔ حضرت ام فروا جو پڑپوتی ہیں صدیق اکبر کی، اور امام باقر علیہ الرحمہ جو پڑپوتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپس میں نکاح ہوا، اور نکاح کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام ہے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو چھٹا امام کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو باقی امام ہیں، باقی جو اور آگے 6 امام ہیں، وہ 6 کے 6 امام حضرت ام فرواہی کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو 7 امام حضرت جعفر صادق سے امام مہدی تک، وہ 7 کے 7 امام حضرت ام فروا کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، اور انہی کا خون ان کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے، جو پڑپوتی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب صدیق اکبر کے بغیر امام بھی ثابت نہیں ہو سکتے۔ اماموں کو ثابت کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور لانا پڑے گا۔ اسی لیے حضرت جعفر صادق کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے۔ کس طرح؟ یہ ام فروا جو ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کی پوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کی نواسی ہیں۔ 2 بھائی ہیں، ایک عبد الرحمن ایک محمد ہے، ایک کا بیٹا ہے ایک کی بیٹی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، پیدا ہوتی ہے ام فروا۔ تو صدیق اکبر ان کے پڑ نانا بھی ہیں اور پڑ دادا بھی ہیں، ان میں کسی دوسرے خون کی آمیزش نہیں ہے۔ باپ کا تعلق بھی صدیق اکبر کے ساتھ ہے، اور ماں کا تعلق بھی صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ اسی لیے حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے، ایک مرتبہ نانا کو اور ایک مرتبہ دادا کو۔ اس کے ذریعے سے میری ماں پیدا ہوئی اور پھر میں اس دنیا کے اندر آیا۔ اسی لیے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق خیر کی بات نہ کہوں، ان کے لیے استغفار نہ کروں، تو مجھے رسول اللہ کی سفارش نصیب نہ ہو۔ کتنا سخت جملہ استعمال فرمایا ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ الرحمہ سے جب سوال کیا گیا حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہ ان کا رسول اللہ کے یہاں کیا مقام تھا، تو آپ نے فرمایا جو مقام آج ہے وہی زندگی میں تھا۔ یعنی اس طرح رسول اللہ کے آج دونوں سب سے زیادہ قریب ہیں، اسی طرح رسول اللہ کی زندگی میں بھی رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ بہرحال یہ کتنے رشتے ہو گئے؟ ان تمام رشتوں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آپس میں معمولی نہیں بلکہ گہرا تعلق ہے، اور یہ سلسلہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ نسلوں تک جاری رہا ہے۔ اگر صدیق اکبر نے علی المرتضیٰ کی خلافت غصب کی ہوئی ہوتی، یہ حضرت فاطمہ پر ظلم کیا ہوتا، یا وہ ان سے ناراض ہوتی، تو آپس میں ان کی اولاد اور یہ درمیان جو رشتے قائم ہیں یہ رشتے ہرگز قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ عجیب معاملہ ہے کہ یہاں آپس میں رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے، اور اس سب کے باوجود لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور حقیقت کو چھپا لیا جاتا ہے۔ جو صحیح بات ہے، جو حقائق ہیں، وہ حقائق امت کے سامنے آتے ہی نہیں ہیں۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ بہرحال
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو چند رشتہ داری بتائی گئی ہیں، ان کے ذریعے سے محبت کا تعلق بالکل آشکارا ہو جاتا ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے ہزار بتا دیے جائے تب بھی کافی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، ان کا رسول اللہ کے ساتھ اور حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کی زوجہ اور آپ کی بیوی تمام ایمان والوں کی ماں ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ اور بیوی ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اکرم علیہ السلام کے خسر ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحیح ایمان والے نہ ہوتے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان سے محبت نہ ہوتی تو ان کی بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ علامت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا عمر فاروق کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام عمر فاروق کے داماد ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم علیہ السلام کے خسر ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے یہی ایک رشتہ کافی ہے، لیکن اس سے آگے چلیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام ہے ام کلثوم علیہم الرحمہ۔ ان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور یہ رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ کچھ ہمارے احباب ہیں جن کے یہاں 4 بڑی کتابیں ہیں، کافی، من لا یحضرہ الفقی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، یہ 4 اصولی کتابیں ہیں۔ اس طرح ہمارے ہاں 6 بڑی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ اسی طرح ہمارے جو دوسرے احباب ہیں ان کے یہاں 4 مسلم کتابیں ہیں جو اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان 4 کتابوں میں سے من لا یحضرہ الفقی کے علاوہ جو باقی 3 کتابیں ہیں، کافی، الاستبصار اور تہذیب الاحکام، ان تینوں کتابوں کے اندر یہ رشتہ مکمل طور پر کئی روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو حضرت فاطمہ کے بطن سے ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر تھی۔ اور پھر ہر صدی کے مجتہد نے مسئلہ بیان کیا، ملا باقر مجلسی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس رشتے کو بیان کیا ہے، لیکن بیان کرنے کے بعد اپنا جو مطلب ہے وہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہ رشتہ تقیے کی بنیاد پر دیا گیا تھا۔ بہرحال اس طرح کے تقیے کو ہم ٹھوکر مارتے ہیں جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہو، اور کیسی آپ اگر روایتیں پڑھیں تو خدا کی قسم آپ کا خون کھول جائے۔ ایک ایسی روایت بالکل نقل کی ہے کہ آپ کو سننا برداشت نہیں ہوگا، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اتنی غلیظ ترین توجیہ اس روایت کے سلسلے میں ان لوگوں نے کی ہے جو اپنا تعلق اہل بیت کے ساتھ بتاتے ہیں۔ بال میں یہاں بیان نہیں کرتا، کسی کو دیکھنا ہو تو میں کتاب دکھاؤں گا، کتنے بھدے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بہرحال ہر صدی کے مجتہد نے یہ بات بالکل واضح بیان کی ہے۔ کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نہیں تھی، یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا اور کسی بھی بیٹی کا نکاح عمر فاروق سے ہوا ہی نہیں ہے۔ بیٹی تو ہے حضرت ابو بکر کی ام کلثوم بھی، مگر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت علی سے رشتہ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ میدان محشر میں جب آدمی کی حاضری ہوگی تو تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، کسی رشتے سے فائدہ نہیں ہوگا سوائے میرے رشتے کے۔
اسی لیے عمر فاروق نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے فرما دیں تاکہ میرا رشتہ رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ ہو جائے اور یہ رشتے کے ذریعے سے مجھے میدان محشر میں فائدہ پہنچے۔ تو یہ حدیث سنا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا ہے، اور پھر برضا و رغبت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق کے ساتھ فرمایا ہے۔ اور یہ نکاح خوش دلی کے ساتھ کیا گیا، اسی لیے نکاح کرنے کے بعد بھی آپس میں تعلقات مضبوط رہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد آپ کی اولاد میں سب سے بڑا مقام وہ محمد ابن حنفیہ کا ہے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے۔ گرچہ حضرت علی المرتضی کے 14 بیٹے ہیں، اسی طرح آپ کی 17 بیٹیاں ہیں، اور ایک روایت میں آپ کی 19 بیٹیاں ہیں اور 14 بیٹے۔ بہرحال اور بھی ان میں اختلاف ہے روایات میں۔ تو حضرت محمد ابن حنفیہ یہ اپنی بہن ام کلثوم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ام کلثوم کے بھائی محمد ابن حنفیہ موجود ہیں، تو آپ نے محمد ابن حنفیہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور اپنی بیوی اور محمد ابن حنفیہ کی بہن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے اس عزیز پر مہربانی کا معاملہ کرنا اور اس کی خاطرداری کرنا۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ کی اولاد کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور پھر اپنی بیوی کو فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا۔ گرچہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ان کی بہنیں ویسے نہیں کرتی، لیکن حضرت عمر کا خوب تاکید کرنا یہ محبت کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مکمل آنا جانا ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا آدمی اپنی بیٹی یا اپنی بہن کے سر کے بال دیکھ سکتا ہے یا نہیں، ایک مسئلہ آتا ہے۔ محدثین نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اپنی بہن کے بیٹی کے سر کے بال دیکھ سکتا ہے، اور پھر جو حوالہ دیا ہے وہ حضرت حسن و حسین اور حضرت ام کلثوم کا دیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جاتے، اور ان کی بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہا اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے یا اپنے بہن کے سر کے بال دیکھے جا سکتے ہیں، ان کا پردہ نہیں ہے، غیروں کے لیے پردہ ہے، غیروں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز میں ہی پردہ ہے، اگر نماز میں سر کے بال کھل گئے تو نماز نہیں ہوگی، یا ایسا باریک دوپٹہ استعمال کرنا جس سے سر کے بال ظاہر ہو رہے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ ابھی یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ حضرت حسن و حسین کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں مکمل آنا جانا بھی ہے، اور انہی کا نہیں حضرت علی المرتضی کا بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قاصد بھیجا بادشاہ کے پاس، حضرت ام کلثوم نے 2 شیشیاں منگائی اور ان دونوں شیشیوں میں خوشبو بھر دی، اور فرمایا کہ جہاں جا رہے ہو وہاں عورتوں کو دے دینا، جو بادشاہ کے گھر کی عورتیں ہیں۔ جب وہاں سے قاصد واپس لوٹا تو وہ دونوں شیشیاں جن میں عطر بھر کے بھیجا گیا تھا وہ جواہرات سے بھری ہوئی ہیں۔ اب حضرت ام کلثوم کے پاس وہ آئی، وہ اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، معلوم کیا ہے؟ فرمایا کہ جواہرات ہیں جو آپ نے قاصد بھیجا تھا، میں نے خوشبو بھیجی، اس کے بدلے میں آئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بیت المال کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشبو میں نے بھیجی تھی اور میری خوشبو کے بدلے میں میرے پاس آئی ہے، ان کی مالک میں ہوں، یہ بیت المال کا حصہ نہیں۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ہمارا فیصلہ علی المرتضیٰ فرمائیں گے؟ چنانچہ دونوں راضی ہو گئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور پھر پورا واقعہ معلوم کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنیں جو کہ رسول اللہ نے آپ کو اقضاہم علی فرمایا، بہترین فیصلہ کرنے والے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہ جتنا خرچ تمہارا ہوا ہے خوشبو دینے وغیرہ پر اتنا تم وصول کر لو، اور باقی جتنے بھی جواہرات ہوں گے چونکہ بیت المال کا اور مسلمانوں کا قاصد اٹھا کر لایا ہے اس لیے باقی مال بیت المال کا حصہ ہوگا، جتنا تمہارا خرچ ہوا ہے اتنا رکھو، لانے والا تو مسلمانوں کا قاصد ہے اس لیے بیت المال میں اس کا حصہ ہوگا۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر آپس میں رائے کا اختلاف ہو جاتا کسی مسئلے میں تو فیصلہ عمر فاروق کے گھر کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا چلا کرتا تھا۔ یہ نشانی اور علامت ہے آپس میں محبت کی اور بھائی چارگی کی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اور آپ کو کفن میں تکفین کر دیا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جنازے پر تشریف لائے اور کتنے بہترین جملے آپ نے ارشاد فرمائے، بس ایک جملے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کفن پوش سے زیادہ مجھے دنیا میں کوئی محبوب نہیں ہے اور میں اس کے اعمال نامے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے سب سے زیادہ محبوب حضرت عمر فاروق کو فرمایا، اور پھر حضرت عمر فاروق کا جو اعمال نامہ ہے جس میں اعمال اور زندگی کے لمحات لکھے گئے ہیں وہ کتنا پسندیدہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو فرماتے ہیں کہ میں ان کے اعمال نامے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے حضرت فاطمہ کا گھر گرایا ہوتا، دروازہ توڑا ہوتا، یا گھر میں آگ لگائی ہوتی، یا لاد مار کے حمل گرایا ہوتا، جیسا کہ بھیانک منظر پیش کیا جاتا ہے جعلی اور فسانے کے طور پر، تو کیا علی المرتضیٰ ایسے آدمی جس کے اعمال نامے میں یہ درج ہو اس کے اعمال نامے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانا پسند فرماتے؟ یہ ایسے آدمی کو اپنا دنیا کا سب سے زیادہ محبوب قرار دیتے؟ ہرگز نہیں دے سکتے تھے۔ یہ حضرت علی کا فرمان اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور آپ کے گھرانے کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی غصب کا یا کسی ظلم کا معاملہ نہیں فرمایا۔ عجیب معاملہ ہے، ہر آدمی کو ہر جگہ خلافت نظر آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی المرتضیٰ سے کتنا گہرا تعلق ہے آپ اندازہ لگائیں۔ جب حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ بیت المقدس کے عیسائی بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے مگر شرط یہ ہے کہ صلح نامہ خلیفہ وقت لکھے گا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مغلوب ہو چکے ہیں، وہ خود بخود ہمارے قبضے میں آ جائے گا، لیکن علی المرتضیٰ کی رائے تھی کہ آپ کو جانا چاہیے تاکہ بیت المقدس ہمارے قبضے میں جلد آ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی رائے کو قبول نہیں کیا، حضرت علی کی رائے کو قبول فرمایا اور پھر اپنا سفر باندھ کر حضرت علی کے مشورے اور آپ کی رائے کے مطابق بیت المقدس کا سفر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بیت المقدس بغیر کسی لڑائی اور جنگ کے فتح فرما دیا۔ اور خلافت کے سلسلے میں بھی آپ یہی ایک روایت سمجھ لیں، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر بیت المقدس جا رہے ہیں فلسطین میں، یہ ملکوں کا فاصلہ ہے، تو اپنے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مدینے پر حاکم اور گورنر بنا کر کے جاتے ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت چھینی ہوتی تو آپ اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ اور اپنے بعد حاکم بنانے والے ہرگز نہیں تھے۔ مجھ سے آپ موبائل چھین کر کے لے جائیں اور پھر اس کی حفاظت بھی میرے پاس کرائیں گے؟ ہرگز نہیں کرائیں گے۔ کوئی کرا سکتا ہے؟ اس سے چھپا کر کے رکھتا ہے۔ اگر حضرت عمر نے خلافت چھینی ہوتی تو کیا ملکوں کا آپ سفر کریں اپنے پیچھے چلائے جائیں گے؟ یہ معمولی سی حکومت ہے، اگر باہر ملک کا نہیں
صرف دہلی سے اگر یہاں مظفر نگر بھی آئے یا لونی میں بھی آئے پردھان منتری، کیا راہل گاندھی کو بنا دیں گے اپنی جگہ کہ آپ پردھان منتری ہوں گے؟ بنا سکتا ہے کوئی؟ تو اگر آپس میں اتفاق نہ ہوتا، دشمنی ہوتی، عداوت ہوتی، یہ خلافت حضرت علی کی چھینی ہوئی ہوتی تو عمر فاروق اپنے بعد حاکم نہیں بنانے والے تھے. لیکن تمام سلطنت حضرت علی کے اوپر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ملک شام کے اندر، فلسطین کے مقام پر، اور بیت المقدس کو آزاد کراتے ہیں. یہ اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان آپس میں محبت تھی اور ایک دوسرے پر مکمل اعتماد تھا، اور آپس میں ایک دوسرے پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ نے اخیر وقت میں وصیت فرمائے خلیفہ کون ہوگا. آپ نے 6 نام تجویز کیے: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا کہ یہ 6 نام ہیں، یہ 6 آدمیوں کی کمیٹی جس کو منتخب کر لے گی بس وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا. اور تمام نے مل کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا ہے. تو حضرت عمر فاروق کا کتنا اعتماد ہے کہ جو 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی ہے اس میں حضرت علی المرتضیٰ کو شامل فرمایا ہے. اگر آپس میں عداوت ہوتی تو ہرگز 6 آدمیوں کی کمیٹی میں علی المرتضیٰ کا نام آپ کو ہرگز نہ مل سکتا تھا. بھائی 22.5 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں اور خلیفہ ہیں عمر فاروق. اب کتنی بڑی لوگوں کی تعداد ہوگی؟ ان میں سے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا اور اس میں سے ایک انتخاب حضرت علی المرتضیٰ کی ذات گرامی کا بھی ہے. یہ بھی اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ حضرت عمر کے دل میں حضرت علی کی جانب سے کوئی بات نہیں تھی، مکمل دل صاف تھا. تبھی تو خلافت کے معاملے میں آپ سے مشورے بھی لیے ہیں اور جو کمیٹی بنائی ہے کہ وہ خلیفہ کسی کو بنائے اس میں حضرت علی کا بھی نام پیش کیا ہے. آگے معاملہ دوسرا ہے کہ کس طریقے سے بنائے گئے، مشورہ کس طرح ہوا. آگے بہرحال وقت نہیں ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. آگے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی اہل بیت کا رسول اللہ کے گھرانے کتنا گہرا تعلق ہے. چند باتیں بتا کر کے میں آگے چلوں گا اور پھر انشاءاللہ بات ختم ہوگی. جاگ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. آج کل زیادہ تر جو مباحث ہے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہے. ان 2 قبیلوں کی زیادہ دشمنی بیان کی جاتی ہے، لیکن ان قبیلوں کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے آپ کو ابھی اندازہ ہوگا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے عروہ بنت قریظ. کیا نام ہے؟ عروہ بنت قریظ. یہ عروہ بنت قریظ کون ہے یہ بھی آپ سنیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی ہے ام حکیم البیضہ. کیا نام ہے؟ ام حکیم البیضہ. اور بیٹی بھی کیسی پھوپھی ہیں؟ حضرت عبداللہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد محترم ہیں. اور یہ ام حکیم البیضہ دونوں جڑوا پیدا ہوئی، یعنی ایک ہی پیٹ سے، باپ ماں دونوں کی ایک، اور پیٹ بھی الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی حمل سے ایک ہی پیٹ میں دونوں پیدا ہوئے. عبداللہ پیدا ہوئے اور آپ کی بہن ام حکیم البیضہ پیدا ہوئی. ابھی ام حکیم البیضہ رسول اکرم علیہ السلام کی بھی پھوپھی ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پھوپھی ہے. انہی ام حکیم کی بیٹی ہے عروہ بنت قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عروہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ذات بہن ہے. یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے.
تو گویا حضرت عثمان حضرت علی کے بھی بھانجے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بھانجے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی ماں کس کی ہے؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کی بیٹی، پھوپھی ذات بہن، تو کتنا قریبی رشتہ ہے۔ اسی طرح آگے چلے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے۔ تو حضرت عثمان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہے اور رسول اکرم علیہ السلام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خسر ہے۔ اور جب حضرت رقیہ کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ عثمان کا لقب آسمانوں میں بھی ذو النورین بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے، ذو النورین، دو نور والے۔ رسول اللہ کی دو بیٹیاں آپ کے گھر میں آئی ہیں، ایک کے بعد ایک۔ اور پھر جب حضرت ام کلثوم کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ دھیان سے سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کو نکاح میں دیتا جاتا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اور میدان محشر میں جہاں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ اعلان کر دے کہ وہ انسان ہاتھ بلند کرے جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں نبی کی آئی ہوں، تو عثمان ابن عفان کے علاوہ پوری انسانیت میں کسی کا ہاتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسا آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی، وہ تنہا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت ہے۔ آج کل تو لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں ہی کے منکر ہیں۔ ایک نہ جانے وہ کہاں سے بیان کرتا ہے، میں نے کلپ سنا کہ وہ بھی متفق، ہم بھی متفق، اتنی عمر میں بیٹا، اتنی عمر میں، ہم کسی بات پر متفق نہیں ہیں، ہم خرافات لگتا ہے، اور نہ جانے لوگ اس کی باتوں میں کس طرح آ جاتے ہیں۔ ملا باقر مجلسی نے اس کے علاوہ اور بڑی اہم کتابوں کے اندر بالکل واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی حضرت زینب ہے، ایک رقیہ ہے، ایک ام کلثوم ہے اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ یہ تو اپنی کتابوں کی خبر لے لی جائے، لیکن جھوٹی بات امت کے سامنے بیان کرنے کا اور عجیب ہنر سے بیان کرتا ہے۔ وہ بھی متفق، ہم بھی متفق، ہم کسی بات پر متفق نہیں ہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم کیوں متفق ہو گئے؟ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں لوگ۔ بہرحال 4 بیٹیوں کا ثبوت ہمارے نہیں، ہمارے احباب کی کتابوں کے اندر مکمل موجود ہے۔ سامنے آئے، حوالے دیکھیں، کتابیں موجود ہیں، لکھتم کے سامنے بکتم نہیں چلا کرتی۔ بہرحال آگے دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہو شہید کربلا، آپ کی بیٹی ہیں سکینہ، کون ہے؟ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی پوتی ہیں، حضرت حسین کی بیٹی ہیں سکینہ، اور حضرت عثمان کے پوتے زید بن عمر بن عثمان کے نکاح میں ہیں۔ اب آپ سوچیں، علی المرتضیٰ کی پوتی ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ اگر آپس میں کوئی خلف شاری ہوتی، کوئی اتفاق نہ ہوتا، یا آپس میں عداوت اور دشمنی ہوتی، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت عثمان کے پوتے کے نکاح میں دے سکتے تھے؟ نہیں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیٹی ہے فاطمہ، ماں بھی فاطمہ ہے اور بیٹی بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عثمان کے نکاح میں ہیں۔ تو حضرت حسین کی 2 بیٹیاں
حضرت علی المرتضیٰ کی دونوں پوتیاں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پوتوں کے نکاح کے اندر ہے. اور یہی ایک رشتہ اور آپ اور سنتے چلیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے ساتھ آپس میں لڑائی ہوئی ہے، ان کے نام کے سلسلے میں بھی لوگ خرافات کرتے ہیں. ایک تو آپ یہ یاد رکھیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غیر نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہے حضرت صفیہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پھوپھی زاد بھائی ہیں حضرت علی کے بھی اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہے مصعب. یہ حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور ان کی وفات کے بعد یہ دوسرا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے ساتھ ہوا ہے. اگر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے ساتھ دشمنی ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے بیٹے کو اپنی بیٹی نہ دیتے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی ہے. لیکن وہ جنگ کرائی گئی ہے، وہ جنگ ہو گئی ہے، آپس میں کی نہیں. اور وہ مشاجرات صحابہ کے تعلق سے جب بیان ہوا تھا اس میں تفصیل سے عرض کیا گیا تھا. تو حضرت زبیر کے ساتھ بھی تعلق ہے. بہرحال یہ دونوں بیٹے حضرت حسین کی حضرت عثمان ابن عفان کے پوتوں کے نکاح میں ہیں. ایسے ہی رملہ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کی پوتی ہیں رملہ بنت محمد بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان کے نکاح میں ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی بیٹی بھی آپ کے یہاں موجود ہے. تو یہ بھی علامت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ آپس میں محبت ہے. اور پھر ام القاسم، کیا نام ہے؟ ام القاسم بنت حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی. حضرت حسن کے ایک بیٹے کا نام حسن ہی ہے جنہیں حسن مثنیٰ اور حسن ثانی کہا جاتا ہے. تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہے ام القاسم بنت حسن بن حسن. یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے نکاح میں ہے مروان بن ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کتنے عدد ہو گئے؟ اب کیا وہ گھرانہ جن کے درمیان اتنی دشمنیاں ہوں وہ اتنی بیٹیاں اپنی دے سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے 2 بیٹیاں دی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 پوتیاں، اسی طریقے سے حضرت جعفر کی پوتی اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی، اور پھر ماں بھی ان کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی پھوپھی ذات بہن. تو یہ تمام کے تمام رشتے اس بات کی علامت اور نشانی اور دلیل ہے کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق تھا. آپس میں کوئی عداوت اور دشمنی نہیں بلکہ الفت اور محبت تھی. اور دشمنی کی تمام روایات وہ ایسے راویوں سے ہیں جنہیں محدثین نے کذاب کہا ہے، منکر الحدیث کہا ہے، ضعیف کہا ہے، یا انہیں متروک راوی کہا ہے. اور زیادہ تر روایتیں وہ مخنف سے ہیں. بہرحال وہ راویوں کا مسئلہ میں ذکر نہیں کرتا، اس سے وقت نہیں ہے. تو کتنا گہرا تعلق قائم ہوا. معلوم یہ ہوا خلفائے ثلاثہ، تینوں خلفاء کے بارے میں اور اہل بیت حضرت علی کے درمیان اور آپ کی اولاد کے درمیان جو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، ان کے درمیان دشمنیاں اور عداوتیں تھی، یہ تمام کی تمام رشتہ داریاں اس بات کی دلیل آپ کے سامنے ہے کہ ان کے درمیان محبت تھی، الفت تھی. آگے اور چلیں تھوڑا سا، پھر بات ختم کریں گے. اب آگے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی اسی انداز سے پیش کیا جاتا ہے اور خوب بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. اور حضرت علی اور اہل بیت کے مخالفوں میں چوٹی کے ناموں پر آپ کا نام درج کیا جاتا ہے. اب ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نمبر 1،
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ اور بیوی اور تمام ایمان والوں کی ماں ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت معاویہ کے بہنوئی ہیں اور برادر نسبتی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور ایک بہنوئی کا اور برادر نسبتی کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے ہر آدمی جانتا ہے جو اس رشتے سے جڑا ہوا ہو۔ بعد مرتبہ آدمی اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا جو اپنی بیوی کے بھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ دوسرا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں قریبۃ الصغریٰ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیوی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں بہنیں ہیں، ایک رسول اللہ کے نکاح میں ہے اور ایک حضرت معاویہ کے نکاح میں ہے، تو اس طرح دونوں ہمدل اور ساڑو بھی ہو جاتے ہیں۔ تو برادر نسبتی اور بہنوئی بھی ہے اور دونوں آپس میں ہمدل بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے ہندہ، ماں بھی ہندہ ہے اور بہن بھی ہندہ ہے، ہندہ بنت ابی سفیان۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچازاد بھائیوں کی اولاد میں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اور حضرت علی کے چچا کا نام ہے حارث، ان کے بیٹے ہیں نوفل جو چچازاد بھائی ہیں حضرت علی کے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ اب یہ جو نوفل ہیں جو چچازاد بھائی ہیں محمد رسول اللہ حضرت علی کے، ان کے بیٹے ہیں حارث، ان کے نکاح میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہندہ بنت ابو سفیان ہے۔ تو یہ بھی اہل بیت رسول اللہ کے گھر میں دوسری بہن ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو چچازاد بھائی ہیں ان کے بیٹے کے نکاح کے اندر۔ اور پھر آگے ایک اور رشتہ آپ سنیں، آپ نے نام سنا ہوگا علی اکبر علیہ الرحمہ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جانتے ہیں؟ دو بھائی علی اصغر علی اکبر۔ علی اکبر، ابھی ان علی اکبر کی ماں کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کون ہے وہ بھی آپ سنیں۔ حضرت حسین کی بیوی ہے لیلا، کیا نام ہے؟ لیلا، اور یہی لیلا ماں ہے علی اکبر کی۔ اب یہ لیلا کون ہے اس کو بھی آپ سنتے چلیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے میمونہ، کیا نام ہے؟ میمونہ بنت ابی سفیان، ان کی لڑکی ہے لیلا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، والدہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن میمونہ یہ خوش دامن اور ساس ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت علی اکبر کی نانی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن میمونہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی لیلا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی ہے اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے۔ تو کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا ہے حضرت عباس، ان کی پوتی ہیں لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس۔ کون؟ لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ کس کے نکاح میں ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، ان کے نکاح کے اندر ہے۔ سگے بھتیجے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولید بن عتبہ، ان کے نکاح میں کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی لبابہ بنت عبید اللہ بن ابی سفیان، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت امیر معاویہ کے گھرانے کے ساتھ
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے اہل ہاشم کا کہ اپنی بیٹیاں دے بھی رہے ہیں اور ان سے بیٹیاں دی بھی جا رہی ہیں. اسی طرح بنو امیہ، یہ حضرت امیر معاویہ بھی بنو امیہ سے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ سے. ایک دو رشتے میں اور آگے بتا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات مکمل. آپ نے نام سنا ہوگا مروان کا، سنا؟ مروان بن حکم. پہنچی آواز گانوں میں؟ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد ہے. یہ بات آپ کو معلوم ہوگی، لیکن اس سے آگے دوسری بات کیا ہے وہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو. مروان یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمدی بھی ہے. جنگ جمل میں جب اسے قید کر لیا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مروان کی سفارش کرنے والے کون تھے؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان کی سفارش کو قبول کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزاد فرمایا. کسے؟ مروان بن حکم کو. چونکہ مروان کے نام کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا جاتا ہے، اس لیے میں چند باتیں نقل کر رہا ہوں. میں کسی کی طرفداری میں نہیں، بلکہ حضرت عثمان بن عفان پر جو الزام لگایا گیا ہے اس کا جواب، اور جو دونوں خاندانوں کے درمیان ایک نفرت کی آگ دلانے کی جو کوششیں کی گئی ہیں اس سلسلے میں صحیح رخ کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کیونکہ دشمنیوں کے سارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں لیکن پیار و محبت کے نہیں آتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے رملہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ رملہ. یہ رملہ کس کے نکاح میں ہے؟ یہ نکاح میں معاویہ بن مروان کے نکاح میں. مروان کا بیٹا ہے معاویہ، اس کے نکاح میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رملہ آئی ہے. تو مروان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمدی بھی ہے. یہ تو امت کو بتایا جائے گا کہ عثمان ابن عفان کا داماد ہے لیکن علی المرتضیٰ کا سمدی ہے. اس کے بیٹے کو علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی دی ہے، یہ بات بیان نہیں کی جاتی، اسے چھپا لیا جاتا ہے کہ اسے آدمی پانی میں بھگو کر اس کو پینے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. بس وجہ کیا ہے؟ امت کے سامنے بات آنی چاہیے. اب اگر جو حضرت عثمان کے ساتھ اس کا رشتہ بیان کرے، جب آپ یہ رشتہ علی المرتضیٰ والا بیان کریں گے تو اس آدمی کے پاس گردن جھکانے کے سوا کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ بغلے جھانکنے پر مجبور ہوگا آپ کے سامنے. مروان کی صفائی نہیں ہے، بہت سی غلطیاں ہیں، لیکن صفائی حضرت عثمان بن عفان کے سلسلے میں. آگے اور سنیں. حضرت حسن ان کی پوتی ہیں خدیجہ. کیا نام ہے؟ خدیجہ بنت حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مروان کے پوتے ولید بن عبد الملک بن مروان کے نکاح میں. یہ بعد میں خلیفہ ہوئے ہیں مروان، عبد الملک، پھر ولید بن عبد الملک، اور اسی طریقے سے اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک، یہ بعد میں خلیفہ ہوئے. رملہ جن کا تعلق میں نے یہ بتایا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی رملہ، ان کا نکاح بھی مروان کے پوتے سلیمان اور ہشام بن عبد الملک سے ہوا. تو زینب بنت حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس کے نکاح میں ہے؟ مروان کے پوتے ولید بن عبد الملک کے نکاح میں. اور پھر دوسری جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں زید. کیا نام ہے؟ زید. ان کی بیٹی کا نام ہے نفیسہ. تو نفیسہ بنت زید بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ولید بن عبد الملک بن مروان کے نکاح میں ہے.
تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو پوتی زینب جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور دوسرے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ولید بن عبد الملک بن مروان کے نکاح میں آئی ہے۔ اسی طرح مروان کا بھائی ہے حارث، کیا نام ہے؟ حارث، مروان کا سگا بھائی ہے حارث۔ اس حارث کا پوتا ہے اسماعیل، اسماعیل بن عبد الملک بن حارث۔ ان کے نکاح میں کون ہے؟ اس طرح مروان کے پوتوں کے نکاح میں حضرت حسن کی دو پوتیاں ہیں، اسی طریقے سے حضرت حسن کی دو پوتیاں مروان کا جو بھائی ہے حارث اس کے پوتے کے نکاح میں ہیں۔ نام ہے خدیجہ، کیا نام ہے؟ خدیجہ بنت حسین بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ بنت حسین بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کس کے نکاح میں ہے؟ اسماعیل بن عبد الملک بن مروان بن حارث بن حکم۔ آگے اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری پوتی ہے حمادہ، کیا نام ہے؟ حمادہ بنت حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسماعیل بن عبد الملک بن حارث بن حکم کے نکاح میں ہے۔ تو دو پوتیاں مروان کے پوتے کے نکاح میں ہے، اور مروان کا جو بھائی ہے حاگن، دو پوتیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے پوتے کے نکاح میں ہے۔ تو یہ رشتے آپ کو نہیں بتائے جائیں گے، بس ایک بتایا جائے گا۔ بہرحال شروع کوئی کرے، اختتام تو کسی کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے مروان، اور بعد میں پیڑھی در پیڑھی یہ مکمل سلسلہ چلا ہے۔ تو یہ تمام رشتے بتا رہے ہیں کہ جو بات امت کے سامنے بیان کی جاتی ہے اس میں بگاڑ اور فساد کے سوا کوئی نہیں ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے، اور اگر حقیقت وہ ہوتی جو بیان کی جاتی ہے تو صحابہ اور ان خاندانوں کے درمیان یہ آپسی رشتے ہرگز قائم نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اور پھر آگے آپ کی اولاد کے درمیان اگر آپ ان کے نام دیکھیں ان کے اولاد کے، تو ان میں آپ کو عمر کا نام نظر آئے گا، ابو بکر کا نام آپ کو نظر آئے گا، عثمان کا نام آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ نام حضرت علی نے اور آپ کے بعد آپ کی اولاد نے رکھے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ دوستی کا تعلق تھا۔ اگر دشمنی ہوتی تو ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھے جا سکتے۔ ایک آدمی عجیب دلیل دیتا ہے کہ اہل بیت نے ابو بکر و عمر و عثمان کے نام اس لیے رکھے تاکہ دشمن سامنے رہے۔ بھائی دشمن سامنے رہے پھر کسی کا نام شمر رکھو، کسی کا نام دل جوشن رکھو، کسی کا نام عبید اللہ بن زیاد رکھو، یہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ دشمن سامنے رہے، اور پھر ان کی پٹائی بھی کرتے رہو تاکہ دشمن کی مجائی بھی ہوتی رہے۔ نام ہی کتنا کرے ہو؟ ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے ٹورا، کہیں فٹ ہو جائے۔ بہرحال دلیل مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر دشمنی کی وجہ سے نام رکھے گئے تو بعد میں یہ بھی تو نام ہونے چاہیے تھا نا، مگر کہیں نہیں ہے۔ معلوم یہ کہ وہ نام اپنے بچوں کے دشمنوں کے نام پر نہیں رکھے جاتے۔ نام جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے الفت ہوتی ہے، دل میں جس کی عظمت اور قدر ہوتی ہے، اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا۔ اسی طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت حسن کی اولاد میں بھی ہے، حضرت زین العابدین کی اولاد میں بھی ہے، اور پھر آگے موسیٰ کاظم اور علی رضا تک آپ چلے جائیں، ان تمام کی اولاد میں آپ کو خلفائے ثلاثہ کے نام مکمل طور پر ملیں گے۔ اور ان کے ہی نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام آپ کی اولاد کے درمیان مکمل جاری رہا، اور آپ کی بعد کی نسلوں میں بھی یہ نام جاری و ساری رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے درمیان آپس میں محبت تھی اور دل میں عظمت تھی اور ایک دوسرے کی قدر تھی، اور کوئی خلف شاری اور کوئی عداوت اور دشمنی نہیں تھی۔ دوسری بات، کسی آدمی کو کسی بھی روایت سے متعلق کوئی خدشہ ہو
تو باہر چائے کی گھونٹ نہ بھرے، میں یہاں مسجد میں رہتا ہوں الحمدللہ ابھی زندہ ہوں، مرنے کے بعد آپ پروپیگنڈ نہ کریں، زندہ ہوں ابھی پروپیگنڈ نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی سلسلے میں اگر روایات کتابوں کے حوالے چاہیے تو آئے، اطمینان کے ساتھ صاف دل کر کے پیار و محبت کے ساتھ بیٹھے اور بڑی بڑی کتابیں دیکھیں اور روایات پڑھے اور ان کے ذریعے سے اپنی تسلی اور تشفی کرے۔ سامنے آتے نہیں، پیچھے بکواس کی جاتی ہے، ڈھنڈورے پیٹے جاتے ہیں کہ یہ روایت تو ایسی ہے، فلاں حوالہ ایسا ہے، فلاں کا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ محرم پہ میں نے چند باتیں عرض کی تھی، اس سلسلے میں بھی کچھ سوالات آئے تھے بہرحال۔ پھر اس کے بعد وہاں گلزار مسجد میں بیان ہوا تھا، تو یہ فرمائش تھی، گلزار مسجد میں ہوا، میرے بھائی ہیں حافظ احسان ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا وہاں، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ مکمل بیان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اور بھی ہیں، تو ان کی فرمائش پر اور ان کے حوصلے پر یہ بیان آج الحمدللہ مختصر طور پر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے جو لوگ دشمنی کی بات کرتے ہیں ان کو اگر آپ یہ رشتے بتائیں گے تو ان کا پروپیگنڈا مکمل طور پر بند ہو جائے گا، اور ان کی جرات اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کی بکواس کریں۔ مگر شرط ہے کہ ہم لوگ سیکھیں اور ان باتوں کو یاد رکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں اور حقیقت کو پرکھیں کہ حقیقت ہے کیا۔ کچھ تو ہے جو امت کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے، امت کے درمیان صحابہ کے تعلق سے دل میں کدورتیں اور دشمنی کے بیج ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔